بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر کاشف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 360۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے کانفلکٹ میں جب سے سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد سے کئی ایسی خبریں آئیں کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ اپنے فائنلائزیشن کے قریب ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اپنی گول پوسٹ چینج کر لیتا ہے جیسے ہی ایگریمنٹ جو ہے وہ اپنی فائنلائزیشن کی طرف آتا ہے۔ اگر ہم امریکہ کی ہسٹری دیکھیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح اپنی گول پوسٹ کو چینج کرتا ہے جب بھی ایگریمنٹس کی باری آتی ہے۔ اگر ہم پیچھے نیٹو امریکن جو تھے، جب ان کے ساتھ بھی انہوں نے سینکڑوں ایگریمنٹس کیے تھے لیکن کسی بھی ایگریمنٹ کو آنر نہیں کیا۔ اس کے بعد سے بھی ہم دیکھیں تو انٹرنیشنلی جب بھی یو ایس کسی ویکر پاور کے ساتھ کانفلکٹ میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر اپنے ایگریمنٹس کو آنر نہیں کرتا۔ ابھی بھی کچھ ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے خبر آئی تھی کہ بالکل فائنلائزیشن کے قریب ہے، ایک اناؤنسمنٹ بھی ہوئی کہ یو ایس جو ہے وہ اپنا بلاکٹ ختم کر رہا ہے ہارمز کا، لیکن دوبارہ جو ہے وہ چیزیں نئی ایڈ کر دی گئیں امریکہ کی طرف سے۔ آج اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہیں اور جی آر بلوچ صاحب ہیں جو ایمبیسڈر ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ تو کافی زیادہ لکھ رہے بھی ہیں اس پہ اور آپ ریسنٹلی رشیا بھی گئے ہوئے تھے۔ ایگریمنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، نئی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، یہ وہی جو ہسٹوریکل ٹرینڈ ہے جو ایک سپر پاور جو ہے یا ڈکلائننگ سپر پاور ہم اسے کہہ لیں جو کر رہی ہے، یا کوئی نئی چیز ہے اس دفعہ؟ یہ میں ایگزیکٹلی یہی ورڈز آپ کو کہوں گا کہ ایرانینز جو ہیں بارہا گول پوسٹ چینج کرتے رہتے ہیں۔ 79 سے ان کے اوپر کسی ایون انکلوڈنگ پاکستان نے کبھی اس کے اوپر یعنی ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ان کے بھی گول پوسٹ چینج ہو رہے ہیں، تو دونوں طرف سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے۔ تو ون سائڈ انالیسس نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ جو آبجیکٹیو کنڈیشنز ہوتی ہیں نا کسی بھی اپنا کانفلکٹ کی، اس کو مد نظر رکھ کے ہم انالیسس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طرف امریکہ کی 300-400 سالہ ہسٹری ہے، دوسری طرف ایران کے کچھ سال ہیں۔ میں تو ایک اس پاور کی بات کر رہا تھا کہ کس طرح وہ ایگریمنٹس کو آنر نہیں کرتی۔ یہ پاپولسٹ نیریٹو جو ہے نا تباہی کی طرف پاکستان کو لے کے جائیں گے، اس سے ذرا چھٹکارا حاصل کریں۔ ہمارا سب سے پہلا انٹرسٹ ہے، پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری اگر ریسیٹ ہوئی ہے، اسٹریٹجک ریسیٹ ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے نا۔ پاپولسٹ نیریٹو ٹھیک ہے، ابھی آپ کا پروگرام تھوڑا سا زیادہ لوگ دیکھ لیں گے کیونکہ لوگوں کو یہ چیزیں پسند ہے، لیکن دیکھیں ہماری جو لیڈرشپ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، میں بڑی پاکستان کے مشکل سے پرسپیکٹو سے تو بات ہی نہیں کر رہا اس وقت۔ جی جی بڑی مشکل سے کاشف امریکہ کے ساتھ، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، گلف کے ساتھ، یہ ساری ہمارا اپنا ایک قربت ہوئی ہے، اس کو ضائع مت کریں۔ یعنی یہ جو پرسپیکٹیوز آپ لاتے ہو نا اینٹی امریکن، چونکہ پبلک اوپینین لارجلی اینٹی امریکن ہے، اس کے ریزنز کچھ اور ہیں، لیکن if you bring these perspectives you are undermining what your leadership is doing۔ جی جی، اچھا جی آر بلوچ صاحب کے پاس آتے ہیں۔ جی آر بلوچ صاحب، آپ کے خیال سے اس وقت دوبارہ یو ایس نے گول پوسٹ تو چینج کیا ہے، تو کس طرف جا رہی ہے ایگریمنٹ کے معاملات؟ شکریہ۔ آئی تھنک ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں پبلک فورمز پہ تو کوشش یہ کریں کہ ہم جو جنگ کی دھند ہے اس کو بھی ہٹائیں، اور جو نیریٹو کی جنگ کی دھند ہے اس کو بھی کوشش کریں گے ہم بھی کچھ واضح دیکھنے کی کوشش کریں، اور لوگوں کو بھی کچھ کوشش کر کے واضح کر دیں کہ کیا، کیونکہ ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو certainty. You know what we are doing, all of us. ابھی اس وقت تھوڑا سا philosophical ہوگا پر لیکن it's 2 sentences. We want to live in certain times. اور وہ certainty کے لیے ہی analysis, anticipation اور discussion جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ I think the anathema to life is uncertainty. Therefore میں اس perspective کو دیکھ کے آگے چل رہا ہوں۔ تو اس وقت سچویشن جنگ کی یہ ہے کہ جنگ ایک لحاظ سے فوج میں ہے دونوں طرف سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوڈڈ ہے اور ریڈی ہے، اور ادھر سے بھی کہا جاتا ہے، دونوں طرف سے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے امن کی بات جو چل رہی ہے وہ بھی بذات خود ایک لحاظ سے فٹ سٹارٹس کے ساتھ ہے، یا کہہ لیجئے کہ آف اور آن ہوتی رہتی ہے۔
جب کوئی وہاں سے ایسا ٹویٹ آ جاتا ہے جو ایک خاصا ہے اس وقت یو ایس کی فارن پالیسی کی مینیفیسٹیشن کا, which is again not approved by most of the people, کہ it's a big power اور اس کا کنٹریبیوشن سرٹنٹی پیدا کرنے میں ہو, انسرٹنٹی پیدا کرنے میں نہیں ہونا چاہیے. بٹ دیٹ از ہاؤ مسٹر ٹرمپ از اینڈ وی جسٹ ہیو ٹو sort of live with him. لیکن اب اس جنگ اور امن کی جو کشمکش ہے اس وقت ہمارے ریجن میں, اس میں سب سے بڑی جو کرن ہے امید کی وہ ہے پاکستان کی میڈیشن کی ایفرٹ, جو کہ ڈسپائٹ آل دس ہیز, اتنا بڑا جو آگے دھند ہے اس میں ایک جو, اور یہ میں کوئی اس وقت نہیں کہہ رہا, یہ میں آپ سے کچھ دیر پہلے ہمیشہ میرا یہی نیریٹو رہا ہے کہ سب سے بڑا کمال پاکستان کا یہ کہ آئی ڈونٹ ریئلی, that doesn't matter for me who is sitting on the top and who takes the credit. For me the credit goes to only 2 million Pakistanis, 22 crore جو ہے 20 million, اور اسی طرح سے پاکستان کو جاتا ہے کہ اس میں, اور پھر جو ہماری انسٹیٹیوشن اس کے پیچھے, it could be security, it could be اور ہماری جو سول انسٹیٹیوشنس ہیں, منسٹری آف فارن افیئرس ہے, سو کہ اس میں آپ نے دنیا کو ایک کرن امید کی, امن کی دکھائی ہے, اور اسی کو لے کے چل رہے ہیں ڈسپائٹ آل دا ونڈس بلوئنگ فرام رائٹ لیفٹ کے اس کو کسی طرح سے بجھنا چاہیے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو امن کی جو کوشش ہے, کاوش ہے پاکستان کی, وہ میرے خیال ہے بڑی فوکسڈ ہے, اور فوکسڈ اس لیے ہے کہ اٹ از بیسڈ آن سنسیئرٹی, اٹ از بیسڈ آن almost altruism. We don't know how Iran will turn around when everything settles. اس کے باوجود بھی ہم نے ان پہ اعتماد کیا ہے, اور گڈ ول پہ انشاءاللہ اتریں گے جب یہ جنگ کے بادل ان سے ہٹ اچھا, جائیں. میں ڈاکٹر اشتاق صاحب کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہارموز, اسٹریٹ آف ہارموز کا مسئلہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کس حد تک ریزالو ہو جائے گا؟ کیا ایران کامیاب ہو جائے گا جو وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی قسم کا ٹول چارج کرنا شروع کر دوں؟ باقی سارے ملک تو یہ کلیم کرتے ہیں انٹرنیشنل واٹرز ہیں اور اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں, یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے نا, یہ نیگوشیٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. یہ جنگ سے پہلے کوئی نیگوشیٹنگ پوائنٹ نہیں تھا. پچھلے پورے 20 سال کے عرصے میں جب بھی تگودو ہوئی ہے, اسٹیٹ آف ہارموز کی کبھی بات نہیں ہوئی. لوگوں نے انفیکٹ یہ نام سننا بھی کیا, ہمیں تو پتا تھا پہلے, بیکاز وی ڈیل ود دیز ایشوز. اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے ایک پولیٹیکل لیوریج تھا یا پریشر ٹیکٹک تھا جو ایرانینز نے یوز کیا جب یہ ان کے اوپر اپنا جنگ مسلط ہوئی اسرائیل کی طرف سے پہلے, اور ساتھ امریکنز نے جوائن کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایونچولی امریکنز نے وہی پیترا کھیلا ہے جو ایرانینز نے کھیلا. انہوں نے اگر اسٹیٹ کو اپنی سائڈ سے بلاک کیا تھا تو انہوں نے سی آف عمان کی طرف سے ایرانینز کو بلاک کر دیا ہے. تو وہ جو پریشر ٹیکٹک ایران نے اڈاپٹ کیا تھا نا, وہ الٹا کر کے تو امریکنز نے کر دیا, اور اس کے بعد یعنی یہ جو فریم ورک اگریمنٹ کی طرف سے ایرانینز کا جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ سیریسلی اس کی طرف بڑھے. تو اسٹیٹ آف ہارموز از ناٹ این ایشو ایٹ آل ان مائی اوپینین. جو ایشو ہے نا وہ ہے اپنا ایرانین کی طرف سے, اب بالکل کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے, وہ پیسے کا ایشو ہے. سو دے آر کوئکلی اینڈ فورسفلی پشنگ دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ ان کے جو بلینز آف ڈالرز ہیں, 6 بلین ڈالرز جو ہے وہ اپنا قطر میں پڑے ہوئے ہیں, وہ انفریز چاہتے ہیں, وہ پیسہ چاہتے ہیں. ٹرمپ جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھی انریچمنٹ کا ہم نیگوشیٹ کر لیں کہ جب اسلام آباد میں دوسرا راؤنڈ ہوگا. لیکن یہ جو اپنا جس میں ایرانینز پکڑے گئے ہیں 60% ہے, جو کہ اپنا ڈسپائٹ دا کلیم آف دی آیت اللہ کہ جی ہم نیوکلیئر بنانا چاہ رہے ہیں, لیکن 60% کا معاملہ تو ان کو بالکل یعنی ایکسپوز کر دیتا ہے نا ان کو پورے آرگیومنٹ کو. تو 60% کا وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا یہ راستہ دیا ہے کہ یا تو اس کو IAEA سیف گارڈز کے انڈر اس میٹیریل کو ہم ایران کے اندر ہی ڈسٹرائے کر دیں گے جس میں انٹرنیشنل سپرویژن ہوگی, یا اگر ایران چاہتا ہے کہ وہ تھرڈ کنٹری میں چلا جائے تو اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایونچولی یہ نیوکلیئر فرام امریکہ اور منی فار ایران, یہ جو دو مدے ہیں, یہ رکاوٹ کا باعث ہے فریم ورک اگریمنٹ کا. وہ جب حل ہو جائے گا, آج بھی ٹرمپ نے وہ
اس کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی کلوزز کے اوپر اس کو اپنا یعنی آبجیکشن تھی تو وہ واپس ایرانینز کو بھیجی. تو یہ ساری جو آپس میں ایکسچینج ہو رہا ہے, جو جیسے امبیسڈر صاحب بتا رہے تھے, پاکستان کا سٹیٹس وہی ہے جو تھرو آؤٹ سٹارٹ آف دا وار تھا, کنڈیمنگ دا وار اینڈ دین ٹرائنگ کہ اس کو کسی طرح ایمیکیبلی ریزالو کر دی. اس لیے ہم نے اپنا لیڈرشپ جو ہے ٹاپ باٹم اسلام آباد حاضر ہے, اور ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک پاکستان ہیز کم آؤٹ ود فلائنگ کلرز آن ٹاپ آف دا ورلڈ, پرائمریلی کہ اس نے کسی کی طرف ٹلٹ نہیں شو کی, اور اس نے فیسیلیٹیٹ کیا ایران اور امریکہ کی جو اپنا یہ ڈپلومیسی آج بھی کر رہا ہے, آگے بھی کرے گا, پہلے بھی کیا. اچھا, میں بلوچ صاحب کو آؤں گا. بلوچ صاحب, ایرانینز جو ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے اس پیس ڈیل کی طرف آئے, اور اب سیز فائر ایگریمنٹ اگر کوئی لانگ ٹرم ہونا ہے تو وہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ ہم لوگ لڑائی اچھی ہم نے لڑی. تو آپ کے خیال سے کس حد تک ایرانینز جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے یورینیم کو گیو اپ کرنے میں؟ دیکھیے, میرا تھوڑا پرسپیکٹو تھوڑا سا ویریئنس ہے کہ میں نے شروع سے کہا, ابھی نہیں یہ کہ میں رسپانس میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے بڑے رسپیکٹفل ڈاکٹر صاحب نے کہا فرمایا, میری نظر میں ٹو دا کانٹری اسٹیٹ آف ہارموز از دی کی ٹو دا انٹائر پروسیس آف اے لانگ ٹرم سسٹینیبل پیس. میں اس کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ شارٹ ٹرم میں تقریباً دیر از اے کنورجنس, اس طرح سے کنورجنس ہے نیوکلیر کے اوپر کہ آلریڈی 3.2 تک جا چکے تھے, بلکہ 0 تک جا چکے تھے انڈر دا JCPOA کے تحت. تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ, اور پھر یہ بھی اشارے اور بڑے اتھینٹک اشارے تھے کہ جو 60% انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم ڈی گریڈ کر کے اور اس کو ہم جو ایکسیپٹیبل انڈر دی NPT ہے اس پہ لائیں گے. جو نیوکلیر ایشو یہ ہے کہ جو ویسٹ بچے گا یا جو نیوکلیر ڈسٹ ہوگی, it has a symbolic value. It doesn't have an operational value. Symbolic value for Trump کہ جی دیکھو میں ان کا نیوکلیر, I have brought their nuclear with me. Look, this is what it is. He want to show his own audience. اور ایران کے لیے یہ ہے کہ جی نہیں, it's a question of our sovereignty کہ ہمیں under the NPT جس طرح باقی دنیا کو آپ نے حق دیا ہوا ہے, ہمیں بھی حق ہونا چاہیے کہ سائنٹیفک طریقے کے لیے, ایگریکلچر کے لیے, میڈیکل کے لیے. We all know. In fact, I was surprised the other day, there was use of an isotope in the cement industry. I know how they use it, what for they use it, for grading or whatever. But this is the extent of use of a peaceful nuclear state. باقی تو ہمیں پتہ ہے کہ MRI سے لے کے تمام اور بہت سارے ایسے میڈیکل ایشوز ہیں, بہت ساری جو جینیٹک انجینئرنگ ہوتی ہے اس کی سیڈس کی, اس کے اندر all is your nuclear energy. Nuclear science which is used. So you cannot deprive a country of that. تو میرے خیال ہے اب نیوکلیر جو ایشو ہے, it's more of it has acquired an issue of a symbolic value for both. For Trump it's a trophy, for Iran it's a question of sovereignty. تو ان دونوں کے درمیان کہیں نہ کہیں درمیان کی بات آ جائے گی. اب میں ری انفورس کرتا ہوں اپنی assumption کو, کیوں اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ یس, Iran did discover this amazingly strategic leverage جس کو خود ویسٹرن بھی کہتے ہیں کہ it is much more lethal than the nuclear because it impacted the entire spectrum of the global trade, including energy, including fertilizer, helium, I mean whatever you say it. تو میرے خیال ہے نہیں, to the contrary, اصل نیگوسیشن جہاں پہ مسئلہ ہوگا, اور وہ پھر ریجنل کنٹریز کا بھی اپنا پرسپیکٹیو ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہاں تھوڑی بہت ہونی چاہیے ہماری لیوریج تھرو ایران, جن کو تھوڑا بہت ٹرسٹ ہے ایران کے اوپر. فار ایگزامپل عمان ہے, قطر ہے, وہ کہتے ہیں ہاں یہ مکمل طور کے اوپر خالی نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ٹمارو اگین امریکہ چڑھ دوڑے یا کوئی ایسا آ جائے پرو اسرائیلی پریزیڈنٹ who can do it. اور پھر ایران خدا نہ کرے, دیکھیے ایک سیناریو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہمارے تمام لوگوں کو, اور انکلوڈنگ آور سیلفز, کہ اگر ایران ہار جاتا, خدا نہ کرے آپ کے بارڈر کے اوپر, اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر کس کا قبضہ ہوتا؟ نتن یاہو کا. وہاں نتن یاہو
اور اس طرف جو ہے انڈین اوشن کے اوپر مودی بیٹھا ہوا ہے. Where does the Muslim interest lie? Where does the Ummah stand? We are defeated for good. تو میرے خیال ہے یہ بہت بڑی لڑائی تھی. اچھا بلوچ صاحب میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے نیوکلیر جو انرچڈ یورینیم ہے وہ کسی تھرڈ کنٹری کے پاس بھی جا سکتا ہے. تو آپ کے خیال سے کیا رشیا پہ تو شاید یو ایس راضی نہیں ہو رہا, اگر چائنا اس میں آئے گا تو آپ کے خیال سے یو ایس جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ دیکھو روس اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں ماسکو میں 4 دن تھا, وہاں پہ اپنے جو رشین پرسپیکٹو ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ, وہ ٹرمپ کو دے ریسپیکٹ ہے. ٹرمپ نے کیا ہے کہ وہ اس نے ظاہر ہے کہ وہ رشیا ہاکس جو وہ ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو وہ کورٹ کے اندر بھی لے کے گئے, ذلیل کیا. اس کے بعد وہ سارے چارجز ان پروون تھے. پیوٹن کے ساتھ اس کا ایک ریپو ہے جس طرح شی کے ساتھ ہے, وہ اسٹرانگ لیڈرز پسند کرتا ہے, اسی طرح فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ بھی ہے اس کا. لیکن جو ٹرمپ نے پچھلے 1 سال میں کیا ہے نا, وہ اس نے اپنا یورپینز کو کہا کہ جی آپ اپنا ڈیفنس کا جو ہے نا جو بھی ہے آپ خود کریں. اس نے اپنا ویپنز کی سپلائی تھوڑی سی کرٹیل کر دی ہے, حالانکہ کچھ میرا خیال کیا تھا انیشیل اس میں. اور اس نے نیٹو سے بھی جو کمٹمنٹ ہے نا امریکہ کی پرسسٹنگ, وہ جرمنی تھوڑے سے ٹروپس بھی ودرا کر لی ہے پولینڈ سے. سو what the Russians perceive, ان کی پرسپشن کے اندر کاشف وہ پچھلے 35 پوسٹ سوویت پیریڈ کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ انیشل جو ڈیکیڈ تھا نا, وہ اس میں ظاہر ہے کہ رشیا جو ہے وہ کرائسس فیس کر رہا تھا ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں. اور پھر انہوں نے ویسٹ نے یہ کیا کہ نہ صرف یورپین یونین کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیا بلکہ نیٹو کی انلارجمنٹ بھی کرتی. اس سے کیا ہوا کہ جو خاص طور پہ جو پیوٹن جب پاور میں آتا ہے نا 2020 کے اندر, تو 26 سال کے اندر اس نے آپ نے دیکھا کہ اس نے رشیا کو ریسرچ کیا, کیونکہ رشیا نے پرسیو کی کہ یہ لوگ اپنا کنٹری آفٹر کنٹری ہے تو بالکل اپنا نیئر ابراڈ میں آ گئے, اور ساتھ میں دے آر تھریٹننگ آور بارڈرز, اور پھر آخر میں اس کی پوری ایسٹرن کلمنیشن یورپ میں. یوکرین وار ہے. تو ان کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ٹرمپ اور پیوٹن جو ہے نا وہ کوئی انسٹیٹیوشنل یا اسٹرکچرل امپیڈیمنٹس ہوں گے, لیکن دیر از اے سی چینج ان یو ایس رشین ریلیشن شپ. یہ ایرانینز نے آفر کیا تھا, رشینز نے ایکسیپٹ کیا تھا. تو میرے خیال میں جہاں بھی تھرڈ کنٹری کی بات آئے گی, انیشلی پاکستان کا بھی ذکر آیا تھا لیکن وہ اپنا اسرائیلیز آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑے ٹچی ہیں وین اٹ کمز ٹو پاکستان. تو میرے خیال میں چائنا, رشیا اور پریفریبلی آئی تھنک ایران کے اندر یہ مسئلہ حل ہوگا IAEA سیف گارڈز کے انڈر. ہمیں لینا ایک بریک اور ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. صاحب یہ بار بار جو ایگریمنٹ فائنلائزیشن کی طرف پہنچتے پہنچتے رہ جاتا ہے, آپ کے خیال سے کیا اسرائیلی لابی ہے جو سپوائلر ہے اس کی, یا کوئی اور وجہ ہے؟ Well, I think assumption تو یہی ہے کہ there are lot of lobbies. اس میں عام جو what do you call it, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, زائنسٹس ہیں. لیکن دیکھیے جو پینیٹریشن ہے زائنسٹ کی ان دس انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ, وہ مطلب ان امیجنیبل ہے. جو بھی ڈیٹیلس آ رہی ہیں کہ ڈیورنگ دس وار ایون پینٹاگون میں, I don't have way to verify those news, but I think there are 2 very important and very authentic analysts US جنہوں نے اپنے بڑے اس پیغام میں کہا ہے کہ even they had access into Pentagon and they had the even guts to go and barge into the meetings and tell them what to do. So there is a capture of the US state by the Zionist lobby. وہ کوئی بھی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. بک بھی ہے دی اسرائیلی لابی جس کے اندر بڑا ڈیٹیل سے آئی تھنک اٹس جو پروفیسرس شکاگو یونیورسٹی کے انہوں نے لکھا ہے, نیرہم شائنر یا ان کا ہے. سو دیر از دس ایشو کیونکہ اس کے اپنے وار آبجیکٹو ہیں ٹرمپ کے, ٹرمپ کے اپنے ہیں اور نتنیاہو کے اپنے. بلکہ ایک وقت ٹرمپ نے کہا کہ یس وی ڈو ناٹ ایگری
Netanyahu has different war objectives while I have different. He had said it. I heard it myself. لہٰذا یہ بات تو واضح ہے کہ اسرائیل نے یوز کیا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں. انفیکٹ وہ جو انٹرویو اگر آپ نے ریسنٹ سنا ہے جو فاکس پہ آیا ہے, ٹرمپ ہیز کنسیڈیڈ کہ it was wrong to go to war with Iran. We could have achieved the objectives otherwise. وہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا ایک سبسٹینشیل انٹرویو ہے, جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب اس لیے اس انٹرویو دیکھنے کے بعد جب بھی بات ہوتی ہے کہ what is the prognosis, in my view peace process might take some time but likely of a war is quite low. جی رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب لیبنن بھی ایک میجر بون آف کنٹینشن ہے اس معاملے میں. آپ کے خیال سے ایران جو ہے وہ کس حد تک لیبنن کے سیز فائر پہ کمپرومائز کرے گا یا آپ کے خیال سے نہیں کرے گا؟ دیکھیں کاشف, اپنا میں تھوڑا سا بلوچ صاحب کی بات سے ڈس ایگری کروں گا. ان کا ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک سیگمنٹ ہائی لائٹ کر دیا. یہاں پہ یو سی دا پرابلم ان ایران از کہ یہاں پہ بھی بڑے ہارڈ لائن فیکشنز ہیں. وہ جب سے یہ اپنا میمورنڈم کی بات شروع ہوئی ہے نا, یعنی 2-3 دن بعد آ جاتا ہے تسنیم نیوز کے اندر جناب ایک اپنا سورسز کو کوٹ کر کے وہ اپنا ایک بالکل پروپیگنڈسٹ نیوز آ جاتی ہے. تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ ان کا جو پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر ہے وہ ایک سائڈ پہ ہیں, ان کا جو پارلیمنٹری سپیکر ہے وہ درمیان کی لائن ٹو کرتا ہے, بیکاز وہ IRGC کے پرانا اپنا اس کے پاس عہدہ بھی تھا ایئر فورس کے آئی تھنک اس میں. اور کچھ ہارڈ لائن فیکشنز ہیں وہ اپنے جیسی, اور ہر جو کانفلکٹ ریزولوشن پروسیس میں ہوتا ہے کچھ لوگ بڑے اٹیچڈ ہوتے ہیں کہ جی اپنے جنونی جو پچھلے ہسٹری ہوتی ہے, اور وہ ظاہر ہے کمپرومائز کرتے ان کو دل یعنی دکھتا ہے. کچھ جو ہے وہ اپنا تنگ آ جاتے ہیں کانفلکٹ سے, وہ کہتے ہیں یار جو بھی اپنا ہوتا ہے تو کسی طرح کر لیتے ہیں. تو جہاں تک لیبنان کا تعلق ہے نا, وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ حزب اللہ جو ہے ان کی پراکسی ہے لیبنان کے اندر, اور اسی طرح حماس, حزب اللہ, ہوتیز عراق کے اندر. تو وہ ہم نے پچھلے 3-4 سال سے یہ دیکھا ہے کہ گریجولی یہ جو سو کالڈ ایکسس آف ریزسٹنس تھا نا, یہ آہستہ آہستہ ان ریول ہوا ہے. تو وہ اپنا ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے نا, جس طرح ایک اینٹ گرتی ہے تو دوسری, تو وہ پریشرز ہیں. اسرائیلی آلسو ایک بڑا ملٹرسٹک اپروچ ہے, امریکہ بھی ہے, اور پھر نیچرلی ہوتا ہے جب آپ پراکسی نیٹ ورک کھڑا کرتے ہیں ایک دن آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ریسیڈ ہونا شروع کر دیتے. تو آپ اس کو آپ دیکھ لو کہ یہ کانفلکٹ ایک لحاظ سے کانسیکوینس ہے ایکچولی what so many events that took place post Arab Spring across the Arab world, جہاں پہ اپنا سعودیز کو یعنی عراقیز کو لائک اسرائیلیز کو آپ کر لو, ان کا پیکولر وہاں پہ لیبنان کے ساتھ حزب اللہ کے ساتھ ایک چپکلش ہے. تو ایران وڈ لائک کہ بھی وہ حزب اللہ جو ہے نا انکارپوریٹ ہو, یعنی لیبنان کا ایشو جو ہے وہ انکارپوریٹ ہو اس MOU کے اندر. ظاہر ہے کہ اسرائیلیز چاہیں گے کہ بھئی اس اپنا جو میڈیشن پاکستان کر رہا ہے اور اس کا جو آؤٹ کم نکلے گا, یہ جو اپنا لیبنان کا ایشو ہے نا اس کو آپ بیچ میں نہ کرو. تو وہ ٹرمپ کو آرگیو کریں گے کہ بھی آپ لیبنان کو انکلوڈ نہ کریں. ایرانینز انسسٹ کریں گے کہ لیبنان از این اسینشیل پارٹ, کیونکہ یہ صرف ایران, اسرائیل, امریکہ کا ایشو نہیں ہے, یہ اپنا لیبنان کا تھیٹر بھی ایکولی لائیو ہے. تو آپ کو اگر یاد ہو کاشف, جب سیز فائر ہوا تھا تو اسرائیل نے لارجسٹ ڈیڈلیسٹ اٹیک کیا تھا نیکسٹ ڈے, اور اس میں پھر فیلڈ مارشل صاحب پہلے دفعہ تہران گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ سیکیور کیا تھا ایرانین کی کانسنٹ کہ بھی ٹھیک ہے آپ اپنا حزب اللہ کو ذرا پریویل کریں, ہم ٹرمپ کی تھرو ہمنا ادھر سے اسرائیل سے, وہاں پہ پھر وہاں پہ بھی سیز فائر ہو گیا تھا, which obviously like Gaza Israel continues to violate. That's a very different story. جی آپ نے غزہ کی بات کی ڈاکٹر صاحب, میں بلوچ صاحب کے پاس آؤں گا. بلوچ صاحب غزہ تو بیک برنر پہ چلا گیا, ایک یلو لائن اسرائیل نے ڈرا کی تھی وہ اس کو بھی وائلیٹ کر رہا ہے اور فردر لینڈ جو ہے وہ انیکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے دن بدن. تو غزہ تو اس پوری کی پوری پکچر میں کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر کوئی سیز فائر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے لانگ ٹرم ایران کے ساتھ, تو آپ کے خیال سے غزہ کے بارے میں کیا سٹیپس ہونے والے ہیں پھر؟ دیکھیے یہ جب لبنان کی اور غزہ کی بات آتی ہے تو سچی بات ہے میرا دل بہت دکھتا ہے کہ جہاں ہم یہاں پہ اپنی ایک جنگ بند کرانے میں بہت اہم کردار اور بڑا مؤثر کردار ادا کر چکے, لیکن وہاں پہ
पूरी Islamic Ummah, पूरी Islamic, पूरी international community, even the US finds it helpless in front of the expansionist and Zionist Israel under these extremist warmongers. अब जो मैं देख रहा हूँ is maybe this element of emotions in what I would be saying, but I think it's based on my also research, based on my perception and my experience, and I have watched Israel very closely. Unfortunately, what we see that why this war was waged, perhaps उसका असल एजेंडा था ही ग्रेटर इसराइल कि इसराइल की जो बॉर्डर्स हैं उसको और एक्सटेंड किया जाए टुवर्ड्स लेबनान और गजा को कंप्लीटली एनेक्स कर दिया जाए, जिसका उसने अभी जिक्र भी कर दिया है नेतन्याहू ने. इनफैक्ट आई सॉ वन ऑफ हिज press conference, I think yesterday, a day before yesterday, he's sitting on a television और उससे सवाल पूछते हैं उसके मुतालिक, तो वो कहता है yes, we'll be expanding it. तो obviously it was planted guy who was sitting in his audience. He says 100%, and he pauses, and the way he has been in power last 40 years. He says no, we'll go gradually, but ultimately we'll be there. So, sir, while we secure that this part of the region, unfortunately, there is another black chapter being written in Gaza. मैं डॉक्टर साहब के पास आऊँगा. डॉक्टर साहब, there's no other power. Just finish in 2 minutes. There's no other power to stop Israel from its expansion. हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं. वेलकम बैक. बेसिकली जो मिडल ईस्ट में पॉलिसी चल रही है वो तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इज़राइल की लाइन पे ज़्यादातर चलता है. ईरान वॉर हो या इवन लेबनान की वॉर हो, सीरिया में जो कुछ हो रहा है, अब तो इंक्रीजिंगली ये बात निकलनी शुरू हुई है. उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी कही थी कि हमारे लिए जो नेक्स्ट थ्रेट है वो टर्की है. और उनके कुछ राबाइज जो हैं वो ओपनली अब इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इजिप्ट और टर्की जो हैं वो नेक्स्ट टारगेट होंगे इज़राइल के. तो ये जो ओवरऑल ग्रेटर इज़राइल का प्रोजेक्ट है, आपके ख्याल से ये किस हद तक डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ओपनली डिस्कस होता है? और क्योंकि ये तो क्लियर रीजनल थ्रेट है जो कि पूरे मिडल ईस्ट को आग में धकेल देगा. हाँ काशिफ, मैं मेजर्ड साहब को रिस्पॉन्स दूंगा. देखो, एक अपना ग्रेटर ईरान का प्रोजेक्ट था, वो काफ़ी हद तक रिवर्स हो गया है. एंड देयर इज अ ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट, वो भी आई थिंक वो खतरा है, लेकिन वो भी आई डोंट थिंक एक स्मॉल एंटिटी जो है ना मिडिल ईस्ट के अंदर वो इतना एक्सपेंड कर सकती है. मतलब ऑलरेडी इन माय ओपिनियन ये जो कॉस्ट ऑफ पीस मेकिंग है ना, अगर पाकिस्तान के थ्रू ये एमओयू हो जाए, उसके बाद आप देखेंगे कि जब डायरेक्ट टॉक्स होंगी तो आई थिंक उसकी कॉस्ट नेतन्याहू की अपना रेजिग्नेशन होगी. आई थिंक नेतन्याहू विल बी सैक्रिफाइस्ड इवेंचुअली बाय व्हाटएवर द इजरायली डीप स्टेट इज, बिकॉज ही हैज ओवर टाइम बिकम अ लायबिलिटी. दूसरा जो है ना, ये भी देखा करें कि भाई वो इजराइल अमेरिका पे हावी है या अमेरिका इजराइल पे हावी है. यू नो, दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं और कोई किसी की प्रॉक्सी कोई नहीं है. थर्ड, ये भी ऑब्जर्व करना चाहिए, ये जो आर्ग्यूमेंट आता है ना कि जी फिर वो हॉर्मुज के अंदर इजराइल आ जाएगा, नेतन्याहू बैठ जाएगा. ओ भाई, इधर सऊदी अरेबिया भी है, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट. और फिर ये भी देखना चाहिए कि शाह ऑफ ईरान के साथ इजराइल के बड़े करीबी ताल्लुकात थे. उस वक्त तो कोई हार्म नहीं किया ना, हालांकि इस वक्त हमारे शाह ऑफ ईरान के साथ मच बिगर और क्लोजर टाइज रहे हैं. मतलब हिस्ट्री को झुटलाना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से. फाइनली टर्की का आपने बोला, टर्की रिकॉग्नाइजेस इजराइल. टर्की के ट्रेड, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इवन आजकल तो कम है लेकिन डिफेंस टाइज बहुत गहरे थे व्हेन आई यूज्ड टू टीच ओवर देयर और सब्सिक्वेंट डेकेड्स के अंदर, इवन ड्यूरिंग एर्दोगान्स टाइम. सो एर्दोगान और टर्की की एक डुअलिटी है, और इजिप्शियंस की भी है और जॉर्डेनियंस की भी है. वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है. इजिप्ट फॉर इंस्टेंस, अंकारा अभी एम्बेसी पे अटैक हुआ था. तो थोड़ा सा जब हम एनालिसिस करें ना, ये कोई जिंगोइस्टिक अपना एक पर्सपेक्टिव देना चाहिए. देखें, अगर हमें ट्रूथ की सर्च है ना किसी चीज में भी, काशे ट्रूथ कभी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है. ना वो ईरान के अंदर है, ना इजराइल के अंदर है, ना अमेरिका के अंदर है.
ہماری جو قیادت ہے اس وقت کی جو حکومت ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اپنا بڑی پریگمیٹیکلی سب سے ڈیل کر رہی ہے. یہ امریکہ سے بھی ڈیل کر رہی ہے, یہ اپنا امریکہ کے تھرو اسرائیلی پریشر سے بھی ڈیل کر رہی ہے. یہ ایران کے بڑے ڈیفیکلٹ لوگ ہیں ان کو ڈیل کرنا. یہ بات کچھ کرتے ہیں منہ پہ اور اس کے بعد پھر جاتے ہیں. ان کی ڈپلومیٹیکلی ڈپلیسٹی کے اوپر پالیسی ہے پچھلے 47 ایئر سے, اور اسی لیے یہ اس نہج پہ آ گیا. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان واحد اس وقت اکنامک لائف لائن ہے ایران کی. وہ گلف سے بھی انوائڈ ہو گئے ہیں, اپنا گلف کے کنٹریز تو, اور وہ بڑا ٹائم لگے گا ان کو اپنا ریہیبلیٹیٹ کرتے ہوئے. تو ایسا کنٹری, ایسی حکومت جس نے اپنے لوگوں کو آئسولیٹ کر دیا خطے کے اندر بھی, برادرز کے اندر بھی, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے جائیں یا ہم صرف ٹارگٹ کریں صرف جو ایکسٹرنل انٹروینرز ہیں یہاں پہ. تو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. دیر از آلویز آئی جی نوٹس جی ڈاکٹر صاحب, وہ ان آور تو ٹھیک گورنمنٹ. ہے, سو آپ ایک پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, لیکن دیکھیں جب تو شاہ آف ایران تھا اور وہ امریکہ کی لائن لیتا تھا تو اس وقت وہ امریکن الائے تھا, اسرائیل کا بھی الائے تھا. آج شاہ آف ہم بھی ایران آ لائن جائے لیتے تو وہ تھے دوبارہ یار. الائز بن ہم جائیں بھی گے. دیکھو, ہم سیٹو سینٹو کے ممبر تھے. ہم کولڈ وار میں امریکہ کی لائن لیتے تھے, سعودی عربیہ لائن لیتا تھا, ٹرکی لائن لیتا تھا, ایران لائن لیتا تھا. تو آپ ایران کو نہ دیکھو, ہمارے اتنے گہرے تعلقات تھے کاشف کہ ہمارے پی ایف جو ہے نا وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ پارک ہو جاتی تھی 71 وار میں اور 65 وار میں. تاریخ کو جھٹلایا نہ کریں. ان کے ساتھ جو تاریخ ہے نا ملاؤں کے ساتھ, نہیں نہیں انہوں نے کوئی ڈاکٹر ہر صاحب, نہیں تاریخ افغانستان کو میں بالکل بھی مطلب نہیں ہم جھٹلا رہے. مجھے دیکھو بیلنس کرنا چاہیے نا. مجھے کوئی ایک سال بتاؤ پچھلے 47 ایئرز میں کہ جب ہمارے اس حکومت جو ایران کے اندر ہے خاص طور پہ ان سے تعلقات اچھے تھے, بتاؤ کون سا سال ہے, بتاؤ 47 ایئرز سے. ہاں نہیں یعنی نہیں آپ صحیح کہہ رہے یہ ہیں, ریسنٹ لیکن وہ ہسٹری ہے. ہاں, میرا پوائنٹ تھا نا ڈاکٹر صاحب, میں ماں یہ کا کہہ نام رہا منو تھا کہ یار لاسٹ اپنا کاشف. 47 ایئرز یہ میں. بیٹھے ہوئے پاپولسٹ نیریٹو اچھا کرتے جی, ریٹائرڈ لوگ آ کے, مطلب کم از کم یعنی ریالٹی کو تو نا آپ جھٹلاؤ. ہم ڈیل کر رہے ہیں, ہم آئی کے لوگ ہیں یار. ہم 40 سال سے 30 سال سے پڑھتے رہے ہیں, اس کے بعد پڑھاتے رہے ہیں اس کو. ہمیں پتہ ہے اس سوشل سائنسز کے آئی کا یا کسی اور کو پتہ ہے, اور ایویڈنس کی بنیاد پہ جی بات جی وہ کرنی چاہیے, بات ٹھیک کہہ رہا ہوں خواہشات کی میں. بنیاد میرا پہ پوائنٹ کرنی آف ویو چاہیے. یہ تھا کہ 47 ایئرز امریکہ نے بھی تو پابندیاں لگائی نا, ان کو بالکل کارنر کیا ایک طرح سے. سو جو ان کے نیریٹو کے ساتھ چلتا ہے وہ ٹھیک ہے, جو نہیں چلتا وہ نہیں ٹھیک ہے. ایبسولوٹلی آپ کریکٹ کہہ رہے ہو, بالکل نہیں جھٹلا رہے ہم بھائی. ہم ان کی جو پریشر ٹیکٹک ہے امریکیوں کی, اور وہ اپنا صرف واحد ایران کے ساتھ تو نہیں ہے نا, پوری دنیا کے اندر ہے, گلوبل ساؤتھ کے اندر کوئی ایسی جی بات جی نہیں ہے. وہی پریشر ٹیکٹک اس وقت نیٹو اور یورپ کو کر رہے ہیں, آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو پن پوائنٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو جی جی چیز ہے نا ہمارا, مطلب مجھے کوئی سال نہیں ملتا اس 47 میں کہ کبھی ان کے ساتھ ہمارے تعلق, یعنی 10 سال ہم اپنا افغانستان میں لڑ رہے تھے. ایون 7 یہاں پہ گروپس تھے جی جی صحیح مجاہدین کہہ کے, رہے ہیں جی. وہاں پہ میں 8 تھے, سارے سیکٹیرین تھے بھائی. لائک ہسٹری کو تو ہمیں جی جی ایک سال جو ہے اپنا ریولوشن کے بعد یہاں پہ سب سے پہلا دھرنا جو ہے ڈی چوک میں کب ہوا ہے بتاؤ. یہ 1980 میں ہوا ہے, جب یہ سارے سیکٹیرین گروپس یہاں پہ لے کے آ گئے تھے, بیکاز دے ور انسپائرڈ بائی دی ایرانیئنز, دس رجیم. یعنی یہ ہسٹری میں جی جی واقعات ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ پاپولسٹ نیریٹو یہ ہے کہ جی اپنا خاص طور پہ ایک سیگمنٹ آف دا پاپولیشن کہ جی پاکستان کا انٹرسٹ ہم کمپرومائز کرتے ہیں ایران کے لیے. نو بھائی, بالکل نہیں کریں گے ہم. ان کو ہم نے لائف لائن دی ہے, دے شوڈ بی گریٹفل ٹو اس, ایبسولوٹلی. اور میں آپ کو جی یہ جی. بھی بتا اچھا دوں, میں انہوں نے بلوچ صاحب کے ایک پاس دن آؤں نہیں گا. لگانا انڈیا جی کے پاس جانے سے, ایک دن نہیں لگانا انہوں نے. اچھا بہار جو ہے آخری ہفتے, جی جی یعنی وار کے ایک ہفتہ پہلے بہار پہ انڈینز تھے. اور آپ کو ایویڈنس کیا چاہیے؟ جی 2 سال پہلے ہم نے ایئر سٹرائکس کیے ہیں ایران کے اندر, بلوچستان سیستان میں. آپ کو جی پروف جی کیا چاہیے؟ اشتاق صاحب, لیکن دیکھیں وہ انٹرنیشنلی بھی تو چیزیں ریسیٹ ہو رہی ہیں نا. مطلب انڈیا نے بھی تو چابہار جب چھوڑا تو ایک سگنل تو تھا, جو کہ وہ جس کلب میں انڈیا جو ہے وہ اوپنلی جا چکا ہے, بہت زیادہ جو اسرائیل اور انڈین نیکسس اسٹرانگ ہو رہا ہے. دیکھو کاشف, یو سی ہم ابھی بڑی اچھا فرینک میں ڈسکشن کر جی رہے ہیں, آپ بھائی ہے نا اپنے. دیکھو کل میں ایک سپیس میں تھا جو کہ اپنا اسرائیلی لابی رن کرتی ہے, کافی ساری سپیسز ہوتی ہیں لیٹ نائٹ. یعنی وہاں پہ ان کا جو جی فوکس کیا تھا, ان کا فوکس تھا یہ جو اپنا بیس ہے اپنا افغانستان کی, ٹھیک ہے.
उनका कॉन्टेक्स्ट ये था कि हमने जो बड़ा, अमेरिकन छोड़ के गए। यानी बाइडन, हाँ, बागराम जो है ना, बाइडन की बहुत बड़ी गलती थी कि वो इसलिए साहब विड्रॉ की, यहाँ पे हॉटस्पॉट नहीं रखा। देखो बेसिस को उनको मसला आ रहा है अपना यूएई के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर। आप इमेजिन करो बागराम उनके पास जी। होती तो इस वक्त ईरान प्रोजेक्ट इजियर था कि नहीं। और एक मैं आपको सिर्फ अपना एक दे देता हूँ, जस्ट पॉइंट फॉर योर नेक्स्ट प्रोग्राम, वो ये है कि वो अब जी। इंडिया, तालिबान, ठीक है, ये सारे लॉन्गर रन के अंदर ये बागराम के ऊपर इनका फोकस बन रहा है भाई। और दे आर वरीड के रशियंस ने एग्रीमेंट किया है, जाहिर है कि अपना तालिबान को एक तरफ इंडिया खींच रहा है कि हमारे अलायंस में आ जाओ, हेक्सागोन के अंदर। उधर से रशियंस ने मिलिट्री टेक्निकल एग्रीमेंट 2-3 दिन पहले कर लिया, और चाइनीज ऑब्वियसली एंगेज्ड है। तो इस जो अपना जियो पॉलिटिक्स जी। के अंदर ना ये भी गेम सामने आ रही है, और वो ये हमारे लिए बड़ी खतरे की घंटी है। इसीलिए बड़ा जरूरी है कि जी, हम जी। अपना जी, डॉक्टर तालिबान साहब इस को पे अपनी बिल्कुल तरफ बड़ा खींचें। अच्छा आपने पॉइंट दिया, इस पे एक प्रोग्राम करेंगे। मैं बलोच साहब के पास आऊँगा। बलोच साहब, एक नया रीसेट तो फिर मिडल ईस्ट में भी होना है, और स्पेशली जीसीसी में, क्योंकि यूएई ने कुछ ऐसे कार्ड्स खेले हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब जो है वो काफ़ी अपसेट है। और सऊदीया बीइंग द बिग ब्रदर इन द रीजन, वो छोटी-छोटी स्टेट्स को ज़्यादा अपनी तरफ माइल कर सकता है। तो आपके ख्याल से ये कैसी रिकैलिब्रेशन होगी विज़ ईरान इस पीस सेटलमेंट के बाद? वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक सबसे अहम मेरी नज़र में जो इम्पैक्ट ऑफ वॉर है, और इसी तरह से इस पीस का भी जो होगा, तो वो जीसीसी पे Iran will stay the way it is. Of course, they might change a little bit in their tactics, पर strategy वही रहेगी उनकी, internally भी और externally भी। इसी तरह से US भी will continue with its whatever role it has at this point of time, which we call as the transitional in the international order. For sure, these people, ये जो GCC की countries हैं, उनको अपना recalibrate करना पड़ेगा, एक अपना regional order लाना पड़ेगा, उनको reprioritize करना पड़ेगा। ना उनकी वो इकोनॉमी उस तरह की होगी। अब दुबई में इन्वेस्टमेंट में टाइम लगेगा, दुबई में दोबारा टूरिज्म में टाइम लगेगा। इसी तरह से दुबई में इजराइल का सबसे बड़ा मोसाद का सेंटर है, लिहाजा इन तमाम चीज़ों को रिकैलिब्रेट होना है। एंड इफ दे डोंट, तो फिर तारीख में बड़े सबक हैं कि जो कौमें अपने लिए निज़ाम नहीं वज़ा करती, उनके ऊपर निज़ाम मुसल्लत किए जाते हैं उन हुकूमतों के ज़रिए जो ज़्यादा पावरफुल या ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्लेवर होती हैं। बस यहीं पे मैं जी, थैंक यू बलोच साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, दोनों मुल्क अमेरिका और ईरान जो है वो बड़ी शातिर तरीके से इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान जो है वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, अमेरिका जो है वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। काफ़ी हद तक कॉमन ग्राउंड जो है वो मिल चुका है। अब मेन इशू जो है वो यूरेनियम की इनरिचमेंट पे है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान जो है किसी न किसी कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। हम दुआ करते हैं कि पीस एग्रीमेंट हो, ताकि मिडल ईस्ट और जो ब्रॉडर ग्लोबल साउथ है उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहाल हो और लोगों को भी सुख का सांस मिले। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।